الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے خیر امت اور امت کی ذمہ داریاں اس عنوان پر ہمارے 2 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے اٹھائی گئی۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کی طرف بلانے والے اور برائی کو روکنے والے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے۔ دعوت دین کے تعلق سے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مسلمانوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم اصلاح کہتے ہیں، اور ہمارے برادران وطن کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم دعوت کہتے ہیں۔ اور یہ دعوت کے اندر سورہ النحل کی آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ کے دین کی طرف بلائیے، دعوت دیجیے، حکمت و فراست کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کرو ایسے طریقے جو احسن ہے۔ تو اس جامع آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اصولی ہدایات بیان کیا گیا ہے دعوتی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حکمت و فراست۔ دوسری چیز عمدہ نصیحت۔ تیسری چیز مباحثہ ہو، ڈیبیٹ ہو تو بھلے طریقے سے، احسن طریقے سے ہو۔ یہاں پر پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ حکمت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے میں دعوت دیجیے حکمت و فراست کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکمت کو خیر کثیر کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت ملی گویا کہ اس کو خیر کثیر مل گئی۔ خیر کثیر کا لفظ استعمال کیا قرآن پاک نے۔ بہت بڑی بھلائی، دنیا کی ساری دولت اسے مل گئی۔ دولت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال متاع وغیرہ یا اقتدار۔ جس کو حکمت ملی اس کو بڑی نعمت ملی، بڑی بھلائی مل گئی، اس کو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ مفسرین حکمت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو بھی عطا کیا حکمت، اس کے اندر اس کا فہم، سوچنے کی طاقت، اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت عطا کرتا ہے، اور اس کے اعمال میں طہارت اور پاکیزگی عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ یعنی اسے قلبی سکون مل جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کیا ہے، اور اسے بصیرت، دور کی سوچتا ہے،
آج کے 50-60 سال بعد کیا ہوگا وہ سوچتا ہے۔ اتنی دور نگاہ، دور رس نگاہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور اس کے اعمال کے اندر پاکیزگی اور طہارت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حکمت کے تعلق سے، جسے ہم اگر انگریزی میں اگر ہم اسے ترجمہ کریں گے تو وسڈم کہا جاتا ہے، مگر حکمت کے معنی بہت ہی وسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکمت کیا ہے، حکمت کے تقاضے کیا ہیں، اس کو ان ڈیٹیل قرآن نے بیان کیا۔ تو ذرا غور فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت ساری آیتوں میں قرآن پاک کے اندر یہ کہتا ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو اور رسولوں کو حکمت عطا کی تھی۔ غور فرمائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 251 اور سورہ سعد آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے داؤد کو زبردست سلطنت عطا کی تھی، اور داؤد کو ہم نے حکمت بھی عطا کی تھی، اور وہ چیزیں ہم نے بتائی تھیں وہ نہیں جانتے تھے، اور بہت ساری چیزوں کا ان کو علم عطا کیا گیا تھا۔ تو علم کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر حکمت کو جوڑ کر بیان فرمایا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو حکمت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت کو پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی 13 سال، وہ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ 13 سال کی دعوت کا ایک جسٹ، ایک مغز یہ ہے کہ پہلے توحید کا پیغام ہمارے برادران وطن میں پیش کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی پیغام اگر ہم قرآن پاک میں اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے نہایت ہی سائنٹیفک انداز میں، بہت ہی حکمت کے ساتھ انہوں نے دعوت کو پیش کیا گیا تھا۔ وہ سائنٹیفک انداز کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا؟ سورہ انعام کی آیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے جو کبھی ستارے نکلتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں، اور میرا خدا ڈوب جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے جو کبھی نکلتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، یہ تو دیکھنے میں چاند اور سورج سے بڑا دکھائی دے رہا ہے، کیا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے سورج؟ پھر انہوں نے کہا کہ سورج جو ہے کبھی نکلتا ہے کبھی طلوع ہوتا ہے کبھی غروب ہو جاتا ہے، اور میرا رب جو غروب ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ سائنٹیفک انداز دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سائنٹیفک انداز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے آبزرویشن کیا۔ سائنٹیفک لائن میں 3 چیپٹرز آتے ہیں، پہلے آبزرویشن، سیکنڈ ایویلیویشن، تھرڈ جو ہے کنکلوژن۔ سورہ انبیاء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بت خانے میں گھس کر بتوں کو تہس نہس کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بت بولتے نہیں ہیں بھلا تم ان کو کیوں پوچھتے ہو، بھلا تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ وہاں پر بھی سائنٹیفک انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود 2 آدمیوں کو بلاتا ہے اور ایک آدمی کو قتل کرتا ہے، ایک آدمی کو رہا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوتی میدان میں جو قرآن نے ریکارڈ کیا، کتنا سائنٹیفک انداز تھا، کتنی حکمت و فراست سے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ اگر تمہارے سروں پر حکومت کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے میں سکت ہے، اگر تیرے میں ہمت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ وہ ہکا بکا ہو گیا، وہ ششدر ہو گیا، وہ آنسر لیس ہو گیا نمرود۔ کتنا سائنٹیفک انداز تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنی حکمت و فراست کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو۔ فرعون بڑا ہی سرکش ہو چکا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ دونوں بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پر ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت ہی سرکش ہو گیا ہے، اس کے سامنے دعوت پیش کیجئے۔ اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ شاید کہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے یا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر جائے، مگر تمہارا کام یہ ہے کہ پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ فرعون کتنا بڑا سرکش ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ، جاؤ اور نہایت ہی نرمی کے ساتھ اور بہت ہی حکمت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کریں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24، 25، 26، 27 آپ پڑھیں کہ وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ جاؤ فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اے میرے رب، کیا وہ ہم پر زیادتی نہیں کرے گا؟ تب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری میرے کام میں آسانی عطا فرما، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری زبان جو ہے میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ میری بات کو وہ سمجھ سکے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکمت و فراست کے ساتھ دعوت کو ہم پیش کرنا ہے۔ حکمت و فراست کیا ہے؟ جب موقع ملا حضرت جعفر طیار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ مکے سے حبشہ کو ہجرت کیے، حبشہ کے اندر نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر جو حضرت جعفر طیار نے جو بات کہی تھی وہ سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ حکمت و فراست دیکھیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن پاک کے اندر کتنی آیتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں، سورہ مریم کی ہی تلاوت کیوں کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے۔ تو نجاشی کہہ کر کہتا ہے کہ ہم نے جو انجیل میں بائبل میں جو پڑھا ہے اس میں اور آپ کے جو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہیں، رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ تو حکمت و فراست یہ ہے کہ موقع محل کے حساب سے، آدمی کی ذہنیت کے، اس کے مینٹل اسٹیٹس کے حساب سے بات کی جائے، یہ ہے حکمت و فراست۔ علماء کرام اس کی تفسیر اس طرح لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 کیٹیگریز انسانوں کے پائے جاتے ہیں۔ پہلا کیٹیگری انٹلیکچول مائنارٹی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے الگ الگ دلیلوں سے دعوت کو پیش کرنا ہوگا، وہ دلائل کے بغیر آپ کی کوئی بات کو وہ نہیں مانیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے دلائل پیش کرنے کی پیشکش کی تھی، ہم کیسے جو ہے
خبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، دلیل پیش کرو۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دلیل پیش کرو۔ اور انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم بھی قرآن پاک جیسا کلام پیش کریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم شک کر رہے ہو اس قرآن پاک میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو بلا لاوا تمہارے سارے معبودوں کو اور سارے گواہوں کو اور بنا ڈالو قرآن پاک جیسی ایک صورت اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دلیل کے طور پر قرآن پاک نے پیش کیا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ سملر ٹو دیٹ آف دی قرآن کی یکساں جو ہے نا ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کا جواب 5 جگہوں پر قرآن پاک کے اندر دیا ہے۔ تو انٹلیکچوئل مائنارٹی جو ہوتی ہے وہ دلائل مانگتے ہیں، دلیل کے ساتھ جو ہے نا پیش کرتے ہیں، اور کوئی چیز جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو بھی دلیل کے ساتھ ہی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایسے انٹلیکچوئل مائنارٹی کو ہم دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اور اپنے قوم کے سامنے، الگ الگ قوم کے الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ قبیلوں کے اندر کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی، یہ ایک ٹیکنک ہم سیکھنا چاہیے۔ حکمت و فراست کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک ماسٹر کی آف دعوت کے اندر ایک ماسٹر کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اہل کتاب اور تمہارے درمیان ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اور تمہارے درمیان جو یکساں چیزیں ہیں، سملیرٹیز ہیں، ان پر بات کیجئے، ڈفرینسز کے بارے میں بات مت کیجئے۔ ہم کم از کم جو ہے ہندوازم کے اندر، بائبل کے اندر اور دوسری کتابوں میں خدا کی وحدانیت کا تصور کیا ہے، رسالت کا تصور کیا ہے، اور آخرت اور قیامت کا تصور کیا ہے، کم از کم دعوتی میدان میں یہ 3 چیپٹرز کی ہم بھرپور تیاری ہونی چاہیے۔ ہم ان کی کتابوں کے حوالے سے انشاءاللہ میں اگلی نشست میں اس کو میں بیان کروں گا۔ تو کم از کم وحدانیت، رسالت، آخرت کیا ہے الگ الگ مذاہب کے اندر، اگر یہ ہم نہیں جانیں گے تو ہم دعوت کو حکمت کے ساتھ کیسے ہم پیش کر سکیں گے؟ تو آج جو ہے علمی دور ہے، اور ہم نہایت ہی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس دعوت کو پیش کرنا ہے۔ مخاطب کو جب ہم ایڈریس کرتے ہیں تو ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ ہم دنیا کو اگر کیپچر کرنا ہے تو اس محبت سے ہم کیپچر کر سکتے ہیں۔ فاتح عالم، محبت فاتح عالم، محبت کو، پوری یونیورس کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں محبت سے۔ ایک داعی کو اس کے اندر خلوص محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ لگائی اور پرواہ نہیں کہ وہ آگ میں جل جانا چاہتے ہیں، میں تم کو تمہاری کمر پکڑ کر میں کھینچ رہا ہوں کہ آگ میں جلو مت، مگر تم ہیں کہ آگ میں جلنے کے لیے پروانوں کی طرح چھلانگ لگا رہے ہیں، پروانوں کی طرح جل مرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ خلوص ہونا چاہیے جب آپ دعوت پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغام پہنچا دینا یہ تمہارا کام ہے، ہدایت دینا یہ میرا کام ہے۔ تو خلوص کے ساتھ، حکمت و فراست کے ساتھ ہم بندوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے عمدہ نصیحت کے ساتھ۔
تو حکمت و فراست جو ہے نا ایک انٹلیکچوئل لیول کے ساتھ اگر آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک سوامی جی سے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ان کی کتابوں کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک سائنٹسٹ کو مل رہے ہیں تو قرآن اینڈ سائنس کا جو ٹاپک ہے، قرآن پاک اور سائنسی حقائق جو آج ایجاد ہوئے ہیں، جو آج ریسرچ ہوا ہے، ایک سائنٹسٹ کے سامنے ہم بات کو نہایت خلوص سے اس کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اگر قرآن اینڈ سائنس کی ہمیں نالج ہو تو وہاں پر بھی جو ہے نا ایک انٹلیکچوئل طبقہ اگر پروفیسر صحیح تو قرآن اینڈ سائنس سے ہم حوالہ دے کر ہم قرآن پاک کا پیغام پیش کر سکتے ہیں۔ وہی اگر مذہبی رہنما اگر ہم ملیں گے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ان کے سامنے کم از کم ان کی کتابوں کا حوالہ دے کر قرآن کا توحید کا پیغام کیا ہے اور مذہبی کتابوں میں جو توحید کا پیغام ہے اس کا حوالہ دے کر ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی ہم ڈفرینسز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے، اونلی آن سملیرٹیز وی شوڈ ٹاک۔ ہم صرف سملیرٹیز کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیے، ڈفرینسز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ عمدہ نصیحت کے ساتھ یہ عوام الناس میں جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ انٹلیکچوئل لیول کی باتیں نہیں کریں گے، وہاں پر آپ قرآن اور سائنس پیش نہیں کریں گے، وہاں پر جو ہے دوسرے مذاہب کا اور اس کا جو ڈفرینس ہے یہ انٹلیکچوئل لیول کی باتیں جو ہی وہاں پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ عمدہ نصیحت، موٹی موٹی باتیں، بہت ہی اچھے انداز سے واعظ و نصیحت، واعظ کرنا۔ قرآن نے کہا سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن پاک جو ہے یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے جو سارے انسانوں کے لیے قرآن پاک پیش کیا گیا ہے، ایک موعظہ اور رحمت ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دل کے روگ جو ہیں، تمہارے دل کے بیماریاں ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے۔ تو ایک موعظہ، نرمی کے ساتھ جو ہم بات کرنا ہے، اور عوام الناس میں جب ہم دعوت پیش کرتے ہیں تو وہاں پر بہت ہی سادہ انداز میں بات کرنا چاہیے، بہت ہی نرم انداز میں بات کرنا چاہیے۔ یہ ایک زمین ہوتی ہے، اگر بنجر زمین ہے تو وہاں پر جب بارش پڑتا ہے تو وہاں پر ہل جوتتے ہیں اور زمین کو جو ہے نا پہلے نرم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم عمدہ نصیحت جو ہے نا دلوں کو نرم کرنے کی جو نصیحتیں کرنا چاہیے، خلوص کے ساتھ جو ہے نا نصیحت کرنا چاہیے، عمدہ نصیحت کرنا چاہیے۔ یہ عوام الناس کا طبقہ جو ہوتا ہے وہاں پر دعوت پیش کرنا بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ خالی سلیٹ کے جیسا ہوتا ہے، آپ کچھ بھی وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ ان کو نہایت ہی پرسوز انداز میں خلوص کے ساتھ نصیحتیں، عمدہ نصیحتیں واعظ کے طور پر اگر آپ کچھ اہم باتیں ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ ضرور مانیں گے۔ تو جہاں پر عوام الناس کا طبقہ ہوتا ہے یہ دوسرا لیول ہے دعوت کا۔ پہلا لیول جو ہے نا حکمت و فراست کے ساتھ دعوت دیجیے، دوسرا لیول جو ہے نا موعظہ، اچھی اچھی باتیں، بھلی باتیں بتائیے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کیے اور کہے کہ میں مسلم ہوں۔ خود میں اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے کہ ایک مسلمان کیسے رہتا ہے، مسلمان کے اعمال صالح کیا ہوتے ہیں۔ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز، ہمارے ایکشن سے جو ہے نا پتہ چلنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پہلا مسلم میں ہوں، تو اپنے کیریکٹر سے ہم کو پیش کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تھرڈ لیول آف دعوت، تیسرے درجے کی دعوت کیا ہے؟ وہ ڈیبیٹ کرنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ڈیبیٹ کرو، مباحثہ کرو، تو آسان طریقے سے مباحثہ کرو۔ یہاں پر مباحثہ جو ہوتا ہے، ڈیبیٹ جو ہوتا ہے،
وہ بہت سارے گمراہ کن لوگ ہوتے ہیں. آپ کرسچن مشنری کو لے لیجئے، جیسا کہ گورنمنٹ کو فنڈ ہوتا ہے ایسے بڑے بڑے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں صرف ان کے کرسچینٹی مشنری کی تبلیغ کرنے کے لیے. بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں اور ان کو ٹرین اپ کیا جاتا ہے کہ تم مباحثہ کیسا کرنا ہے، تم ڈیبیٹ کیسا کرنا ہے، دوسرے مذاہب میں جا کر ڈیبیٹ کے سکلز کیا ہوتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے. اور مسلمانوں کو آ کر جو ہے نا وہ گمراہ کر رہے ہیں. آج بہت سارے مسلمانوں سے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، بڑے بڑے کرسچن مشنریز کے فادرز، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ آ کر مسلمانوں کے محلوں میں جاتے ہیں، مسلمانوں کے آبادیوں میں جاتے ہیں. نارتھ انڈیا میں کام چل رہا ہے کرسچن مشنری کا. جا کر وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام اور والدہ کا نام کیا ہے. تو ہم بتائیں گے مسلمان والد کا نام، تو وہ کہیں گے ان کو دونوں ماں باپ تھے. تو پھر وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے. تو وہ کہیں گے کہ قرآن پاک میں بغیر باپ کے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے. تو مسلمانوں سے کہیں گے کہ جو بغیر باپ کے جو پیدا ہوا ہے وہ بڑا ہے یا دونوں ماں باپ سے جو جنم لیتے ہیں وہ بڑے ہیں. پھر وہ پوچھیں گے مسلمانوں سے کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کتنے بار آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار آیا ہے. ہمیں جواب معلوم نہیں. وہ خود جو اسٹڈی کیے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 مرتبہ ہے، 25 ٹائمز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف 5 مرتبہ آیا ہے. تو وہ کہیں گے جن کا نام 25 ٹائم آیا ہے وہ بڑے یا جن کا نام 5 ٹائم آیا ہے وہ بڑے. وہ جواب نہیں دیں گے. آپ کو گمراہ کر کے وہ چھوڑیں گے. پھر وہ پوچھیں گے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا ہے. تو ہم قرآن سے کوئی ایسا معجزہ پیش نہیں کر سکتے. اور وہ کرسچن مشنری والے کہیں گے کہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کے اندر جان ڈالتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو جو مردے کے اندر جان ڈالتے تھے وہ بڑے یا جو مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے وہ بڑے. وہ پوچھیں گے، وہ نعوذ باللہ. ایسے کئی سوالات وہ پوچھیں گے اور وہ جواب نہیں دیں گے. جواب کے لیے ہم کو چھوڑ دیں گے. تو ایسا ہندوازم کے اندر یہ پورے مشنریز جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں. اور وہاں پر ہمیں ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے اور ہمارا ڈیبیٹ ایسا ہو کہ ڈیبیٹ آسان طریقے سے ہو. ہم ایک دم ایموشنل نہ ہو جائیں. ہم جو اتھینٹیکیٹڈ ریکارڈ کے ساتھ ہم آسان طریقے سے مباحثہ کرنا چاہیے. ایک ریسنٹلی مباحثہ آپ دیکھیے، فلم اسٹار جاوید اختر اور مولانا ندوی جو ہے 1.5 گھنٹے کا ڈیبیٹ تھا. آج ایتھیزم کا زمانہ ہے. مسلمان بھی بہت سارے ایتھیسٹ ہو گئے ہیں. اس میں جاوید اختر کی مثال ہے. تو کچھ جگہوں پر ہم کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گا، مگر وہاں پر بھی ڈیبیٹس میں بھی ہم زیادہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے اور اتھینٹیکیٹڈ ریکارڈ کے ساتھ ہم بات کرنا چاہیے آسان طریقے سے. اگر وہ اپوزٹ میں اگر وہ غصے میں آ گیا اور کوئی بے صبری کا اگر مظاہرہ وہ کرتا ہے، چاہے کرسچن مشنری کا ہو چاہے ہندو مذہب کا ہو. روی شنکر صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مباحثہ ہوا تھا یہیں بنگلور میں پیلیس گراؤنڈ پر ہوا تھا. میں نے شرکت کی تھی. تو مباحثے کے اندر ہمارا طریقہ جو ہے آسان طریقے کا ہونا چاہیے. ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پورے اتھینٹیکیٹڈ ریکارڈ موجود ہے. جب اتنی ریالٹی آپ کے سامنے، جب اتنا حق باتیں آپ کے سامنے ہیں،
تو آپ جو ہے نا مباحثہ کر سکتے ہیں، مگر آپ کا مباحثہ جو ہے نا آسان طریقے سے ہو۔ ہمارا منشا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پیغام دوسروں تک پہنچنا ہے۔ کتنی آپ ویکیبلری سے، کتنی جو ہے نا آپ فصاحت و بلاغت سے بات کر رہے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر امپورٹنٹ ہے عوام الناس میں بہت سمپل لینگویج میں، بہت سمپل زبان میں، جو زبان وہ سمجھ سکتے ہیں اس زبان میں ہم کو سمجھانا ہوگا۔ تو دوسرا لیول جو ہے وہ عوام الناس میں پیغام پہنچانا ہے۔ اور تیسرا لیول جو ہے نا ڈیبیٹ، وہ گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کرسچن مشنری کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے، ٹرین اپ کرتے ہیں، بڑے بڑے بجٹس ان کے ہوتے ہیں، اور دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے کتنے ویب سائٹس ہیں وہاں پر بھی ان کو ٹریننگ دے کے اسلام کے خلاف ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب کام ہو رہے ہیں، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا اپروچ کیا ہے؟ صحیح پیغام، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے کتنے ویب سائٹس ہیں؟ ہم میڈیا کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ پرنٹنگ میڈیا کو کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ اور سوشل میڈیا کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی سورسز ہیں، ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس دعوت کا پیغام ہم پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی میں دعوتی میدان میں ہر مسلمان کو اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، آج نیڈ آف دی آور یہ ہے، آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان حالات میں جس کو جتنا معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک آیت تمہیں معلوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر ایک آیت بھی، ایک بات بھی میری اگر معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کو بڑے انٹلیکچوئل بننے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا جتنا معلوم ہے، جتنا جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق آپ دعوت کا کام کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔